سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ ماشاء اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وإخوته أجمعين. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وما تلك بيمينك يا موسى سبحان اللہ. قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شبیہ سراز دولہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاکبار کا دل میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے بعد احترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. درود شریف نامحدود پاک محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ کے اندر میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں جیسا کہ آپ حضرات علم میں کہ یہ ماہ رجب شریف ہے. رجب شریف کا مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر بہت ساری یادہ وابستہ نے سبحان اللہ. بہت ساری یادہ وابستہ نے بہت بڑی شخصیات دیگر یادہ اس مہینے نال وابستہ نے. مثال کے طور پہ یکم رجب حضرت امام زین العابدین کہ کربلا دے چشمدید گواہ نے انہوں نے بیٹے حضرت امام باقر انہوں نے ولادت یکم رجب کو ہے. سبحان اللہ. پھر 6 تاریخ کو عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جڑا کہ 90 لاکھ کا پیشوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دا یوم وصال ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے 13 تاریخ کو حضرت حسنین کریمین دے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق آپ دے وصال ہے. سبحان اللہ سبحان. بعد میں آپ کی ولادت. پھر 22 کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. پھر 26 تاریخ کو میرے توڑے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے معجزات میں جو عظیم سب تو عظیم معجزات معراج شریف کا سفر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائیوں قرآن مجید کے جو میں سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے سورہ طٰہٰ اس دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے.
صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کا ذکر ہی نہیں بلکہ جڑا انہاں دے ہاتھ مبارک وچ عصا آ گیا ہے جنہوں پنجابی وچ ڈنڈا کہتے ہیں اس ڈنڈے کا بھی ذکر موجود ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے عصا بڑے بڑے ڈنڈے دنیا تے ہوئے نے اگے بھی ہون دے مگر ذکر قرآن مجید کے اندر اس عصا دا ہے سبحان جو کلیم علیہ السلام کے ہاتھ وچ آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر اس دا اگوں کلیم علیہ السلام نے بھی تعریفاں شروع کر دی سبحان اللہ کہ یہ میرا ڈنڈا ہے کہ مینوں اے فائدے نے وہ کہتا فائدے دسے اللہ دی بارگاہ وچ موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے اللہ تعالیٰ نے یہ دس دیتا کہ جو میرے پیاریاں دے نال جس دی نسبت ہو جاتی ہے نا وہ چیز بھی دنیا کے اندر بے مثل و بے مثال ہو جاتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کدے بڑے بڑے تاریخ کے وچ دنیا کے کئی کھوتے آئے کئی کدے آئے آنے رہتے ایس ویلے بھی موجود ہیں مگر قیامت والے دن کسی کھوتے نے نہیں اٹھنا کسی کدے نے نہیں مگر جس دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کرتے رہے وہ قیامت والے دن اٹھے سبحان اللہ سبحان بڑے بڑے کتے مر گئے مر جان دے کوئی قیامت والے دن نہیں اٹھے گا مگر اصحاب کاف کا کتا جڑا قیامت والے دن بھی کتاباں دے اندر موجود ہے جو زندہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں مچھلیاں موسم سردی کا پھر اج بن گیا کئی رات میں مچھلی کا کئی بڑا کچھ بڑیاں مچھلیاں مگر قیامت والے دن وہ مچھلی بھی زندہ ہوئے دی اس کو بھی اللہ طاقت دے گا جس کے پیٹ وچ یونس علیہ السلام رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نسل دیا اور بھی مچھلیاں بڑیاں مگر کوئی نہیں زندہ ہوئے تھی مگر وہ جس کے اندر یونس علیہ السلام تشریف لے گئے جس سواری کے اوپر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے جس سواری کے اوپر میرے آقا علیہ السلام نے سواری کی تھی دراز گوشت کو بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ میرا مسئلہ نہیں یہ میری گل نہیں ہے یہ کتاباں پڑھ کے دیکھ لو یہ مولویوں کو پوچھ کے دیکھو کہ آیا یہ سواریاں یہ کتا یہ صرف قیامت والے دن زندہ نہیں اتھوں تک لکھن والے نے لکھا ہے جنت وچ بھی جان سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جنت وچ بھی جان کہ اگر یہ جنت وچ جا سکتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور دوسری حدیث وچ میری امت دے علماء اس طریقے دے نال جویں بنی اسرائیل دے انبیاء سبحان میں اس واسطے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ 16 سپارے دے وچوں آیت نمبر 17-18 تلاوت کی ہے اور اس کو پچھلی چند آیات کے اندر اور بلکہ یہ بھی جب اللہ تعالیٰ ایک ذرا توجہ طرف بات نہیں سمجھو یہ کوئی گفتگو یہ کوئی تقریر ہے رب تعالیٰ خود فرماتا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر بھی تو دیکھے گا میرے ہی نظارے نظر آن دے سبحان کہتا میں تیری ہر ایک دی اشارہ تو قریب جدو ہر ایک دی اشارہ تو قریب ہے تو پھر کوئی بندہ مشرق منہ کر کے شمال جنوب منہ کر کے کسی اور پاسے منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا یا اللہ جدو تو ہر پاسے موجود ہے تو پھر بیت اللہ شریف کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا کیوں ہوگا جدو تو ہر ایک دی اشارہ تو قریب ہے ہر پاسے تو ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے تجلہ تیری ذات کا سو بسو ہے میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی سبحان تو جب وہ ہر پاسے تو ہے تو پھر ہر پاسے کیوں نہیں منہ کر کے نماز پڑھ دیتا ہے نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جس کا چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی تو یا اللہ جب تو ہر پاسے موجود ہے تو پھر بیت اللہ شریف پر کیوں سانو منہ کرن دا حکم دینا عبادت وچ عبادت ہوندی ہوے گی جڑا بیت اللہ شریف پر منہ کرے تا فرمایا میں تے ہر پاسے ہاں
مگر جڑی خلیل علیہ السلام کی بنیاد میرا گھر بیت اللہ شریف ہے، جدوں تک خلیل دی پسندیدہ اور میرے محبوب نے جنہوں پسند کیتا ہے، جدوں تک تو ادھر منہ نہیں کرے گا تیری عبادت نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہر ایک اشارہ کو قریب ہے. کہ خود موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نہ ہر جگہ کڑی گل کی تھی، کو دور سے گلاں کی تھی. یا اللہ جب ہر جگہ تے وہ موجود ہے تو پھر کریم علیہ السلام واسطے پلیٹ فارم جڑا کو دور کیوں نہیں؟ اللہ سبحان. بلکہ قرآن مجید سورہ رحمان میں پڑھا تو دوسری اگے بھی میں کتے عرض کیتا ہے کہ بندے تے بندے رہ گئے، پتھر بھی جڑے نا وہ سارے ایکو جہ نہیں. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء. سبحان سبحان. لؤلؤ اور مرجان بھی پتھر ہے بے شک. سبحان. مگر سورہ رحمان کے اندر انہاں کا ذکر کر کے تے اگے رب فرماتا ہے تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پتا چلیا سارے پتھر بھی برابر نہیں، پتھراں وچوں کچھ پتھر ایسے ہیں جنہیں رب کی نعمت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پتھر برابر نہیں ہو سکتے تو بندے کی نہیں برابر ہو سکتے. سبحان. جب پتھر برابر نہیں ہو سکتے تو پھر بندے کی تو برابر ہو سکتے. سبحان. میں قرآن مجید میں لکھوں رب نے خود محبوب علیہ السلام و تسلیم سینہ نور کے لیے دستی جو قرآن مجید نازل فرمایا فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ میرے سچے ہاتھ میں چلی. سبحان سبحان. اس سے صورت ابتداء میں انک فخرنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ. پیارے کریم اتھے جتی لا کے آنا ہے، یہ وادی مقدس ہے، وادی طویٰ ہے. فخرنا علیک اتھے نالین اتار کے آؤ. سبحان. جڑا رب اوتھے کریم دیاں جتیاں ویکھ رہا سی وہ اتھے رب تعالیٰ کریم دے ہاتھ وچ ڈنڈا نہیں سی دیکھ رہا. پھر یہ بھی نہیں کیا کہ تیرے ہاتھ میں سنا تیرے سچے ہاتھ میں چلی. سبحان سبحان. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہتے یا اللہ میرے سچے ہاتھ میں عصا ہے ڈنڈا ہے نہیں. اگے سن قال ہی عصایا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے میرا عصا ہے اتوکا علیہا میں اتنا ٹیک بھی لا لینا وَأَحُشُّ بِهَا غَنَمِي اپنی بکریاں واسطے اتنا پتے بھی چاڑنا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اور مینوں یا اللہ تے بڑے ہی فائدے. سبحان. یہ قرآن ہے، قرآن قصہ کہانی نہیں. یہ سورہ طٰہٰ ہے 17 نمبر آیت 18 نمبر آیت 16واں سپارہ ہے. انہاں ترجمہ جا کے پڑھ لو کہ یا اللہ میں اتنا ٹیک بھی لا لینا ادھر میں اپنی بکریاں دے. قال ہی عصایا یہ میرا عصا ہے اتوکا علیہا میں ادھر ٹیک بھی لانا ٹیک بھی لانا اس دے نال اپنے بکریاں دے واسطے جو ہے میں پتے بھی اتارنا پتے بھی چاڑنا لانا ادھر نال. اور والیا معارف فیہا اخرى ادھر میرے بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کیا کہ یہ میرا عصا ہے اتوکا اور ادھر نال میں ٹیک بھی لانا. پنجابی میں کی کہتے ہیں سارا لے لے. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جڑا وہ ڈنڈے نو اپنا سہارا بنائی ہوتے ہیں. اسی کہتے کہ ساڑا نبی سہارا ہے تے کئی پریشان ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے نو سہارا بنائی ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن قصہ کہانی نہیں. یا اللہ میں نے بڑے ہی فائدے ہیں. اسی کہتے ہیں کہ سانو دادا صاحب کو فائدہ ہے سبحان. سانو فلاں کو فائدہ ہے. اور یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میرے بندو جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں پیار کرتے ہیں؟ میں ادھر ٹیک کرا لینا میں ادھر اپنی بکریاں واسطے جنہیں نا میں اتار لینا یہ تینوں اور بڑے فائدے نے. جدو یہ اگاں پیچھے ہوں میں اسے ڈنڈے نہ لینا کٹھیاں نہیں کر لینا میرے ادھر بڑے فائدے ہیں. پھر وہ ویلا آیا جس ویلے فرعون نے جادوگر کو لائے فرمایا کریم یہ جڑے ڈنڈے دیا تو انہی کا تعریفہ کرتا رہنا ذرا اس ڈنڈے نو سٹنا اور کدوں جدوں انہاں فرعونیاں نے
اپنے جادوگراں نے بڑے سپ جڑے وہ بنا چڑھے، نیلا کے اندر کئی قسموں کے سپ فرمایا کریم جس بندے نے تکلیفاں کی دی ذرا تم یہ سچنا سبحان بڑا سارا سپ بن گیا تو سارے کھا گیا، سبحان اللہ، ایک گھٹ پانی بھی نہیں پیتا، سبحان اللہ، سارے کھا گیا۔ جب آپ نے اٹھایا تو پھر جو ہے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر کئی سوال کریں گے اگر نبی پاک نور تھے تو پھر کھاتے کیوں تھے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سارا کچھ کھا گیا، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا۔ سبحان میرے بھائیوں یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے سارے سب بسا، اور ادھر میں یہ کیوں کہ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیا کہ جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ڈیوٹی لگائی، چلتے چلتے دادا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے آیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص رابطی کامل کاملہ رہنما، یہ دادا صاحب کی بارگاہ میں 90 لاکھ کا پیشوا بھی وہ بھی دستا ہے کہ یہ اللہ والے جڑے نے یہ مار کے مٹی نہیں ہوتے، یہ اپنی جو قبروں کے اندر موجود ہوتے بھی اللہ کے کرم کے اللہ کی عطا کرتا طاقتوں کے ساتھ اللہ کے پیاروں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عقیدہ ہے۔ آپ آئے بیٹھے دادا حضور کی بارگاہ میں چھوٹی اجازت لے کے ادھر کے چلتے گئے، جتو جتو گزرتے گئے، آپ کا کردار دیکھ کے، آپ کی عزت عظمت دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، کئی جگہ تو کئی کرامات کا موقع ملا، پھر عرض کرا دے کئی جگہ تے آپ کا، اور یہ یاد رکھنا کہ 70 سال تک آپ نے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا۔ شریعت اندر تے ویسے بھی اجازت نہیں کہ جتنا بھی حلال طیب ہوتا ہے کھانا ہوئے تو اسی رج کے کھا لیں گے، آج کیوں بیماریاں دیں اسے وجہ 70 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے رج کے کھانا نہیں کھاتا، رج کے پانی نہیں پیتا، رج کے ایک دن بھی بستر کے اوپر رات لیٹ کے نیند نہیں پوری کی۔ 70 سال تک فرائض و واجبات کے دور کی بات ہو رہے ہیں، سنت بھی جڑی اس کی قضا نہیں ہو دیتا۔ ایویں نہیں کہ میرے رسول کے اوپر انہوں نے چرچے ہو رہے ہیں، تعریفاں ہو رہی ہیں، انہوں نے محنتاں کی دنیا نے محنتاں کی دنیا نے تسی اسی محنت کریے تے رب ساڑھے تے بھی کرم کر سکتے ہیں۔ اسی تے دنیا داری دے معاملات وچ کھل گئے۔ خواجہ صاحب جس وقت چلتے چلتے ہیں کئی علاقیاں دے اندروں، کئی شہراں دے اندروں، ضلعاں دے اندروں، کئی ملکاں وچوں چلتے چلتے بر صغیر کے اندر ہندوستان پہنچے تے اپنی طرفوں نہیں میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت مدینہ شریف سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ حاضری دتی، میری سرکار نے فرمایا میرا بیٹا معین الدین حسن ہندوستان چلا جا، اسی ہندوستان دی سرداری تے سلطنت تیرے حوالے کر دی۔ فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے اپنے نام لیا، سرکار دی بارگاہ میں چلا کہ یا رسول اللہ میری جتنی ہمت سی تواڈے اس شہزادے کی میں تربیت کی ہے، اور یاد رکھنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حسینی سید ہے، حسینی سید ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بعد میں حسین حسینی میں لکھا اگر حسینی میں پکا کرنے کا، اور آپ کا بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، بعد میں ہارونی لکھا ہے، ہارونی بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ رات کا ٹائم اور آپ نے بھی 80 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات کے اندر کم از کم عموماً پہ پورا قرآن مجید الحمدللہ کے والناس تک 25 پارے 20 پارے تک کوئی ایسی رات نہیں کہ آپ
کہتے ہیں کہ مینوں یاد نہیں کہ میں 25 بار تو جب پورے قرآن مجید مکمل کرن تو بغیر کبھی رات کمر بھی سیدھی کیتی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان 70 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور ساری زندگی تقریباً روزے سے گزری اور 3 انگلیوں کے ساتھ آپ گنتی کے نوالے 3 انگلیوں کے ساتھ گنتی کے نوالے لیتے تھے. پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں. رات کو افطاری کی, صبح پھر 3 انگلیوں کے ساتھ سنت ہے. آپ نے پھر چند لقمے لیے, تھوڑا سا پانی پیا, پھر اگلے دن کا روزہ شروع کر دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبا سنابل شریف کے اندر کتاب تصوف دی گئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ بڑی مقبول کتاب. اس کے اندر میں اپنی گنہگار اکھاں دے نال پڑھیا. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر خواجہ عثمان ہر ولی رات ٹائم اللہ اللہ کر رہے ہیں. کبھی قیام, کبھی رکوع, کبھی سجود. التحیات وچ ساری رات انہیں گزرتی ہے. ایک رات ادھی ٹل چکی ہے, ادھی اجے ٹلنی ہے, گزرنی ہے. آپ کے دروازے پہ آپ کی خانقاہ دے اوپر دستک ہوئی, سلام پھیریا, دروازے پہ آئے. 80 کافر غیر مسلم آپ کے دروازے پہ آئے. دروازہ کھولیا, کیویں آئے؟ تواڈے نال کم ہے, کوئی مسئلہ ہے, آ جاؤ. بٹھایا. اگر تسی سچے ہو, تہاڈا دین سچا ہے, تہاڈا نبی سچا ہے, تہاڈا خدا سچا ہے, اسی بھوکے ہیں تو سانو کھانا کھلاؤ کہ گرم گرم تے تازہ کھانا ہوگے. تو ہمارے مناسب بندوں کے لیے ایک کم 80 ساڑھے واسطے علیحدہ علیحدہ کھانا ہوئے, ایکو جب سارے واسطے نہ ہوئے تو علیحدہ علیحدہ ٹرے ہوئے. خواجہ عثمان ہاروری رحمت اللہ علیہ کی نہیں کیا کہ میں دے گا یا میں پکوائی کا کام کرنا, میں دیکھ اللہ نہ کرنا, مگر نہیں وہ کروں صلاح کر کے آئے سن کہ اگر یہ سچا ہوا, اس کا دین سچا ہوا تو پھر ہمیں جو ہے, یہ لوگ کہتے ہیں, یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جو سچا سچا ہوتا ہے وہ جب اپنے رب سے جس وقت مانگتا ہے اللہ ان کو عطا کرتا ہے. کہ اگر ان کا خدا سچا ہے, یہ سچے ہیں, تو پتہ چل جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا پہلے وضو کرو. سبحان اللہ ہاتھ تو ہو. سبحان اللہ. خواجہ صاحب وضو کروایا, ہاتھ دھلا کے اپنے کون بڑے پیار نال, بڑی محبت نال بٹھا کے بسم اللہ شریف پڑھ کے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی, مولا تیری ذات علیم بذات الصدور ہے, تو دلاں دے اندر اٹھن والیاں لہراں نوں جان ہے. تیری ذات دلاں دے اندر اٹھن والیاں دھڑکناں نوں جانن والی تیری ذات مولا, اج تیرے سچے ہون تے تیرے معبود سچے, دین اسلام سچے ہون تے دنیا داری دی گل کر بیٹھے نے. مولا کرم کر دے, بسم اللہ شریف پڑھی, انج ہاتھ آسمان دی طرف کیتا, ہاتھ تھلے کر دے نے, ایک ٹرے تازہ کھانے دی موجود, ہر ایک نوں پکڑا میں جاندے نے, پکڑدا جا لینا جا, ذرا چیک کر لو ایک دا کھانا دوسرے دے نال نہیں ملتا جے, چیک کر لو. جب کھانا کھاتا کہن لگے من گیا, تیرا دین سچا, تو سچا, تیرا نبی سچا, تیرا خدا سچا. اگلی شرطے میں اگر تیرا رب جویں تینوں مقام دیتا ہے, اگر سانوں بھی دے سکتا ہے, اسی تیرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کیوں نے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لینے. سبحان اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چار یار زندہ. خواجہ صاحب دے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروری رحمت اللہ علیہ نے کیا یار, تسی میرے رب نو اتنا کو سمجھتے ہو, میری تے کوئی گنتی نہیں ہے گی, میرا رب تو میرے تو بد کے 1000 کے درجے کو ہم دے سکتے ہیں. سبحان اللہ
ساڑھے تے پلے ہی کچھ نہیں تھے اسی اپنی تاریخاں خود شروع کرتے ہیں اخباراں میں دینا کتاباں میں شروع کرتے ہیں پھر اگے کرائے تے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ جھوٹی تعریف پیر صاحب شروع کرتے ہیں اگر ادھر دیکھو کتنا مقام کے ہر سے اس طرح کھڑے کرتے جا رہے ہیں اور 79 بندیاں علیحدہ ڈش علیحدہ کھانا ہے کہ کدا سالہ دوسرے نال نہیں ملتا سبحان ایک نو دے گے اور پھر اس تو بات کہ یار میں تے کچھ بھی نہیں اے لفظ نے آپ پہ آ جا سکتے میں کسی گنتی وچ ہی نہیں ہوں میں کسی گنتی وچ ہی نہیں میرا رب تو مجھ سے 1000 کرتے بھی تمہیں زیادہ دے سکتا ہے سبحان آپ نے فرمایا پھر میرے نبی نو سچا مان لو میرے خدا نو وحدہ لا شریک مان لو جب ہونا کلمہ رب العالمین کی بارگاہ وچ عرض کی مولا تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں جویں ہونا کلمہ پڑھیا آپ دی غلامی وچ میرے آقا علیہ السلام دی امت وچ داخل ہوئے رب العالمین نے انہاں نو اولیاء دے اندر بڑا مقام عطا کیتا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کے بندے ہیں ہزاروں بدوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار خدا کے بندے ہزار بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے ہر کوئی کہتا ہے میں بھی اندہ بندہ میں بھی اندہ بندہ علامہ اقبال کہتا ہے میں اندہ بندہ بنا گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء جو صحیح علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ابن موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اس اذان و سٹ ہزارہ میلہ کے اندر پھیلے ہوئے سبانوں کھا گیا ادھر خواجہ صاحب اس وقت اجمیر پہنچے اتنی جہالت اتنا کفر لوگ درختوں پوچھ رہے ہیں جانوروں پوچھ رہے ہیں گوبر پوچھ رہے ہیں گوبر کو خدا بنایا گوئے کو خدا بنایا ہوا ہے جانوروں کو خدا بنایا ہے درختوں کو خدا بنایا ہوا ہے جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پہنچے اجمیر کے اندر خواجہ صاحب تھے جنہیں جلے کے بڑھتے گئے اس سائڈ کو لوگ آپ کا کردار دیں کہ آپ نے مرید ہونے چلے جا رہے سر وقت حاکم نے پرتھوی راج نے دیکھا اس نے کہا یہ ایک تو ہر طرف اس کی روحانیت میں نے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے یہ جادو کے ذریعے ہمارے لوگوں کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے جب دیکھے نا کہ ہر پاس سے خواجہ صاحب کا کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھا کہ اتنے پانی کا تالاب ہے اور اتنے خواجہ صاحب اور آپ کے ساتھیوں کو وضو کرنے واسطے اجازت نہیں ہے آپ نے جڑا اتنے سارے بتاں دے اوتے جس دی ڈیوٹی سی سرم خانے تے جس دی ڈیوٹی سی رام دیو اس کو جدو وہ آپ کا غلام بن گیا نا بڑی ننگیاں مارتا سی جدو آپ کا غلام بن گیا فرمایا تیرے منن والے نے ساڈا پانی بند کر دیتا ہی تو جاؤ جڑا سب تو بڑا ہوتے ہیں ساڈا وضو والا برتن پکڑا تے کہ جا کے انا صاحب حوض کو پانی لے کے آوے سبحان وہ آپ کا مرید ہو چکا سی ان کی ضرورت کہ آپ کے سامنے سکھاؤ کی کرتا مرید تو ہوتا ہی کوئی جو باادب ہو اور اسی منزل ملتی ہے انہیں آپ کا برتن پکڑیا خواجہ صاحب نے فرمایا جا کے دروازے کو ٹھوکر مارنی ہے آپ کو پتا سی کہ کشش سکل کے ذریعے اسوں درمیان میں نہ فرشتے ہوتے ہیں نہ چھت لانے درمیان میں کہ جس وقت مغناطیسی قوت کٹے دی یہ اپنے آپ زمین پہ ڈگ پیدا خواجہ صاحب نے بھیجا ایک روایت میں آپ نے اپنے مرید بابے فرید پیر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قطب الدین بختیار بابا نے بھیجا فرمایا جا انہوں تیرے منن والے نے ساڈا پانی بند کیا اور اگر تاریخ پڑھو تو سیدہ کا پانی بڑے عرصے تو بند ہوتا آ رہا ہے
اتنی خواجہ معین الدین چشتی ہے میری بھی سید زادے ہے اللہ اکبر آپ نے بیچے جس طریقے کے نام آپ نے دسیا دروازے کو ٹھوکر ماری دروازہ کھلیا بک زمین پر نے ڈگ پیا منہ پر نے ڈگ پیا منہ پر نے ڈگا آپ نے فرمایا اے میرے پیر دا میرے شیخ دا خواجہ صاحب دا برتن وضو والا پکڑے سلوٹے تیرے بندن والے نے پانی بند کیتا انہاں کو پانی لے کے دے جڑا ساری زندگی ہلیا چلیا نہیں کبھی حرکت نہیں کی کبھی چلیا ایک قدم بھی نہیں سی اس نے خواجہ صاحب کا برتن پکڑیا چل پیا حوض کی طرف او حوض جتوں تک نگاہ جاندی سی اتوں تک اس کا پانی نظر آندا سی ادھر اس حوض کے اوپر 40,000 فوج دا پہرا لگا ہویا ہے کہ معین الدین اس کے بننے والے پانی نہیں لے سکتے یہ ساڈا پانی بڑا مقبر رکھے یہ بڑا برکت والا ہے یہ لین تے پلید ہو جائے گا مگر اصل وچوں خود پلید سن ادھر جدو آپ کا حکم ملیا جدو بت چلیا نا پانی لین واسطے 40,000 فوج کا جگہ چیف کمانڈر سی نا وہ بھی حیران تے 40,000 فوج بھی حیران کی تھی اج تک کدی ہلیا چلیا نہیں سی کدی چلیا ہی نہیں سی کدی یہ جتھے رکھیا سی اوتھے ہی سی تے جی اج چل پیا تے ساڈی نہیں سمجھدی وہ بھی مان کے تے انہاں برتن لے کے ٹر پیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندے چیف کمانڈر صاحب کی کریے انہیں کہا جو تہاڈا خیال ہے وہ کوئی میرا خیال ہے کی کہندے جڑے پہنچے تماشا ویکھن لئی او اپنا تماشا کر بیٹھے کہن لگے اس دے خدا نو سچا من لئیے جن نے ساڈے جھوٹے نو ٹور چھڈیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حوض دے قریب جس وقت انا صادر دے قریب جس وقت پہنچے بت کہ آپ نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی مالک کہ اتھے آج پتہ لگنا چاہیے کہ جھوٹے کیڑے نے تے سچے کیڑے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پتہ لگنا چاہیے مالک میں تیری رضا کی خاطر آیا تیرے محبوب نے بھیجا تیرے دین اسلام کی خاطر آیا مولا تیری رضا اگر نہ سماوے تے ستا آسمانہ ستا زمینہ کے اندر نہیں سما سکتی اگر سمان دیا آوے مومن نے چھوٹے دے دل کے اندر تیری ذات تیرا عرش مومن کا دل بن جاتا ہے مولا اتنا اگر کرم ہو سکتا ہے میرے چھوٹے دے برتن کے اندر اس حوض کا سارا پانی اکٹھا ہونا چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تھلے اس طرح اتنے کیتا نا جس نے چکیا نا سارا حوض کا پانی اس چھوٹے جے برتن کے اندر کٹھا سبحان اللہ سبحان تھلے اللہ ساری ہون سکی ریت اللہ علی پور شریف کا پیر علی حسین 30-35 سال پہلے انہوں کا وصال ہویا صاحب نے زیارت کی دی ہوئی ہے وہ کہتے سے میں جب اس حوض کو دیکھا کہ جتوں تک نگاہ جاتی سی اتوں تک پانی نظر آتا ہے دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں سی آتا اللہ ایڈا بڑا حوض کہ آپ نے تو کہنا بھی یاد نا میرے آقا کا فرمان ہے تیرا عرش پڑھن کے آگے کہ مومن کا میرا عرش بن جاتا ہے سبحان اللہ مالک اتنے کرم کر جس وقت میں برتن چکیا تو تھلے ساری سکی ریت پہ اڈے 40,000 فوج پہلا دینے والی کہنے لگی جتا پہلا دینے سے اس نے سارا اس نے برتن میں کٹھا ہو گیا ان کی کے لیے اتنی خدا نو سچا مان لیے چیف کمانڈر نو کہنے لگے اسی تیرے تو ڈرتے کون دے نہیں مراد محبت کھول دے ہم نہ دل چاہ گئے اس نے خدا نو سچا مان لیے 40,000
جہاں مرشد لا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا جہاں راجے نے پورے علاقے دا بادشاہ سی کہ لگائی دی روحانیت کی میں ختم کی جائے کہ میں دا مختصر اس طرح کہ جگہ پورے علاقے دا سب تو بڑا جادوگر سی نا اس کہتا سی میرے مقابلے میں ماں نے کوئی جمعے بھی جڑا میرا مقابلہ کر دے انہوں بلایا بادشاہ نے کیا بھی ہوں تک تم مفت دا کھانا پیتا رہے ہیں کہ ہوں اس بابے دا مقابلہ کر وہ جدوں بابا کچھ لے کے آیا آپ کے مقابلے واسطے آپ نے فرمایا بابا بختیار بابا فرید ہے جو پیر سے نا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ پیار رہا انہوں کہتے ہیں بابا بختیار سبحان فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے نا خط حصار کھینچ لے سبحان مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دی آیت الکرسی پڑھی ہوئی آج بھی جنہی اس کے اوپر پاری ہوئی کھلوتی سبحان اللہ دعا کریں ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ ظالم بھولے نہیں کل پرسوں آپ میڈیا اخبارات ٹی وی چینلوں پر دیکھیں جتنا دہلی کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے امام مسجد کی آنکھیں اس کی جو ہے وہاں تیزاب پھینک کر اس کی آنکھیں ضائع کر دی گئی ہیں مینار گرا دیے گئے مسجدوں کے ممبر گرا دیے گئے قرآن مجید کو شہید آگ لگائی جا رہی ہے اور کئی جنازے اٹھ چکے ہیں مسلمانوں کے یہ پرسوں 4 5 6 7 دن میں دہلی کے حالات ہیں میرے بھائیوں ہمارے یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ہماری بڑی تعریف کی ہے میرے بھائیوں آخرکار مختصر اس کو لایا گیا بڑے بڑے راجے مہاراجے بڑے بڑے راجدھانیاں بڑا اسپیشل پروگرام کیا گیا دوسری ریاستوں کے بھی اس نے بڑے بڑے جو حکمران تھے ان کو بلایا کہ آؤ بھائی اس بابے کا مقابلہ کرنا ہے آج تک سلطنت سے کھاتا پیتا رہا ہے یہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا آج دیکھتے ہیں بڑا لمبا چوڑا پروگرام بنایا گیا بڑا کچھ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ بابا بختیار کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ خیر کرے گا اس نے اپنے رسیاں پھینکی بڑا کچھ پھینکا اس نے کہا یہ ابھی سانپ بن جائیں گے راجا یہ ابھی سانپ بن جائیں گے سب کو کھا پی جائیں گے اچھا جلدی کرے گا تو جان چھوڑے اس نے جس وقت اپنی رسیاں پھینکی جادو پڑا منتر شنتر پڑا کیا وہ رنگ برنگے کئی سانپ بن گئے بڑے بہت زیادہ انگنت سانپ بن گئے مگر جیسے ہی خواجہ صاحب کے قریب آتے ہیں آپ کے مریدین کے قریب آتے ہیں وہ لکیر کے قریب پہنچتے ہیں تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جاتے ہیں کہو کدھر گیا تیرا انہیں کیا کوئی بات نہیں جب مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی داؤ لگاتا ہے کبھی کوئی جیت جاتا ہے کبھی میں دوسرا بھی داؤ لگاتا ہوں اس نے کچھ ایسا جادو کیا کہ اوپر سے آگ برسنا شروع ہو گئی لوگوں نے دیکھا دائیں بائیں درخت جل رہے ہیں بڑا کچھ جل رہا ہے اس نے کہا کہ ابھی بابا بھی یہ سارے بھسم ہو جائیں گے مان جائیں گے جلدی کا جان چھوڑے نہ کرو مگر وہ آگ دائیں بائیں سب کچھ جلا رہی ہے مگر نہ خواجہ صاحب کی طرف وہ آگ آ رہی ہے نہ آپ کے مریدین کی طرف آ رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں کہا تیرا یہ بھی دا پھیل ہو گیا میں کہا بھی اور بھی ہیں کہا کر اس نے کہا اب میں ہوا میں اڑنا چاہتا ہوں وہ ہوا کے اندر جادو کے ذریعے اڑنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا قطب الدین بختیار بابا یہ کفر آسمانوں پر اور فقیر زمین پر ہو آپ نے لفظ اللہ کی ضرب لگائی اور اپنی جوتیوں کو حکم دیا فرمایا فقیر کی سچے بندے کی اللہ کے سچے بندے کی جوتی زمین پر اور کفر
کے سر پر جا کے جو وہ کھڑائے لکڑی تبلا بنا لیا، چنگی ٹھکائی کی، جب اس کا بھیجا اس کا دماغ پھٹنا شروع ہوا، آپ کے قدموں میں گرا، حضور میں سمجھ گیا ہوں کہ جادو بادو آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس سچا دین ہے، سچا دین ہے۔ آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا میرے چیلے چمچوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے مقابلہ کیا، آج تک میرے مقابلے میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ سارے جادوگر ہیں، اس کے پاس سچا دین ہے، خود سچا ہے، اس کا خدا سچا ہے، اس کا نبی سچا۔ میں چاہتا ہوں اگر تم بھی بھلائی چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالی ہمیں بھی پکی سچی محبت